السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع لتبین للناس ما نزل الیہم. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو خطبے کے موضوع کے طور پر بتایا گیا ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. لتبین للناس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیں، بیان کر دیں لوگوں کے لیے، للناس ما نزل الیہم جو ان پر نازل کی گئی ہے، یعنی جو چیز ان پر نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کو بالکل واضح کر کے کھول کے ان چیز کو سمجھا دیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو بھی نازل کیا گیا ہے وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واضح طور پر کھلے طریقے سے بالکل انہیں سمجھا دی. کوئی چیز انہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، دین کا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی شعبہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واضح کر کے بتا دی. اور آپ کو کیا چیزیں دی گئی، ان میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث. تو آج کا خطبہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر تھا، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا حدیث کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ان کا تعلق نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کے ساتھ بھی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن قرآن سے عام طور پہ لوگوں کا تعلق پڑھنے تک رہتا ہے، سمجھنے تک بہت کم لوگوں کا آتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی باری ہے. لیکن احادیث کی بات جب آتی ہے تو عام طور پر پڑھنے کا تعلق بھی احادیث سے بہت سارے لوگوں کا نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں پکڑے بغیر، ان دونوں کو ساتھ میں لیے بغیر، قرآن و حدیث کو ساتھ میں سمجھے بغیر دین کو سمجھنا، اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح قرآن کی آیتوں سے استدلال بھی کیا گیا اور آیتیں بھی بتائی گئی، کیونکہ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اور ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی، صحیح علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں، تو اپنی ذہن سے جتنا انہوں نے دین کو سمجھا ہے، خود ہی جتنی اسٹڈی کی ہے اس حساب سے اپنے نظریات خود ہی بناتے ہیں، اور یہی چیزیں دوسروں پر بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کے نظریات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے نظریات بدلیں. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. جتنا بھی دین ہے وہ پورا کا پورا دین، مکمل دین اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ اگر کسی کا نظریہ ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. دین کا کوئی بھی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کے بھیجا ہے، مبلغ بنا کے بھیجا ہے. رسول کا کام ہوتا ہے پیغام آگے پہنچا دینا. مبلغ یعنی جو بات دی گئی ہے وہ پیغام اچھے سے سامنے والوں کو سمجھا دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. لیکن آپ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا. جس طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت بتائی گئی خطبے میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو. اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو تاکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. اور مزید جو خاص نعمت اللہ کی ہے اس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو اللہ رب العزت نے تم پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت، یعنی اللہ رب العزت نے کتاب بھی نازل کی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی. علماء بتاتے ہیں کتاب سے تو واضح ہے کہ قرآن مجید مراد ہے، قرآن مجید کتاب ہے، اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. کیونکہ آپ نے ہمیں قرآن مجید سمجھایا ہے تو اس سے مراد، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نازل کی گئی ہیں. یعنی قرآن بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے،
اور حدیث بھی نازل کی گئی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کر کے عبادت کی جاتی ہے، اس کو سمجھا بھی جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن احادیث جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت نہیں کی جاتی، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن قرآن مجید بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور احادیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا دی اور انہیں کھول کھول کر ہمارے لیے واضح کر دیا، کسی کو بھی کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین، روشن دین ہم تک پہنچا دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں اس طرح آتی ہیں، جس طرح ایک مقام پہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی مومنوں پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے، جو بشر ہیں، انسان ہیں، انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا۔ یعنی یہ تو پہلا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ انسان ہی رسول بھیجا، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کوئی نور نہیں بھیجا، ایک بشر ہی بھیجا جو کہ لوگوں کی طرح انسان ہے، کیونکہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اگر کسی اور مخلوق کے ہوتے تو وہ ان کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی اقتداء کرنا، یعنی رسول اگر کسی اور جنس میں سے ہوتے تو ان کی اتباع کرنا بھی مشکل ہوتا۔ تو عام طور پہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کی طرح انسان ہے، لیکن آپ میں خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل کی ہے، جو کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں آتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ کہا ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، قرآن و حدیث آپ پر نازل ہوتی ہے، تو آپ کی خاصیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، بڑا احسان ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول تم کو بھیجا۔ اور جو لوگ عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی نور ہے یا کچھ اور ہے، وہ نبی کی شان میں اور زیادہ کمی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، جو نوری مخلوق ہے ان سے بھی شان، ان سے بھی مقام آپ کا اعلیٰ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو فرشتوں میں شمار کرنا یہ آپ کی شان کم کرنے کے مطابق، یہ آپ کی شان میں اور زیادہ کمی کرنے کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سے کئی زیادہ اونچی ہے، آپ اللہ کے سب سے آخری رسول، آپ اللہ رضا کے آخری رسول، اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس چیز کو نوٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کی طرح ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر وحی نازل کرتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رسول تم میں بھیجا گیا ہے، ان میں کون کون سی خاصیت ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ یہ رسول جو ہے یہ اللہ رب العزت کی آیتیں تم کو تلاوت کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ان میں ہیں برائی کی چیزیں ان سے انہیں دور کرتا ہے، نیکی کا حکم انہیں دیتا ہے، ویزکیہم، انہیں بالکل پاکیزہ کرتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پہ بھی کتاب اور حکمت کی بات آتی ہے، اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہاں پہ بھی علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ نبی انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن خطبے کے لیے عام طور پہ کچھ آیتوں پر اکتفا کیا گیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر کا لفظ یہ بہت جگہ پہ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید، علماء تفسیر فرماتے ہیں قرآن اور حدیث دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل ذکر ان کو کہتے ہیں جو کہ اس فن میں ماہر ہو۔ تو قرآن کے جو علماء ہیں ان سے خاص مراد یہ ہوگا قرآن و حدیث کے علماء، دین کے علماء۔ تو اہل ذکر کا لفظ یہ دونوں چیزوں کے لیے معنی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں اللہ رضا نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں، ان کے لیے بیان کر دیں جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور شاید کہ یہ لوگ سوچیں، تاکہ یہ لوگ غور و فکر بھی کریں، تاکہ یہ چیزیں قرآن و حدیث دونوں ان کو ایک دم واضح ہو جائیں۔ اسی طرح
احادیث میں بھی یہ باتیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحیح حدیث میں کہ انی اوتیت القرآن و مثلہ، کہ مجھے قرآن مجید اور اس جیسی چیز دی گئی ہے. یعنی قرآن مجید بھی مجھے دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز بھی دی گئی ہے. یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے، احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. قرآن بھی مجھے دیا گیا ہے اور احادیث بھی مجھے دی گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تنبیہ بھی سنائی، کیونکہ ایک ایسا وقت آئے گا آپ کو اس کا علم اللہ رب العزت نے دیا تھا، تو آپ نے اسی حدیث میں آگے واضح فرمایا کہ قریب ہے ایسا وقت آئے کہ کوئی شخص اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور وہ اپنے سامنے اس کے بہت سارے مرید ہوں گے، بہت سارے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو کہ اس کی بات کو فوراً سن کے آنکھیں بند کر کے جن قبول کرنے والے اس قسم کے لوگ ہوں گے، دلیل اس سے نہیں پوچھیں گے. آپ نے کہا کہ قریب ہے کہ ایسا شخص ہو، ٹیک لگا کے بیٹھا ہو، لوگوں سے کہے بینی و بینکم کتاب اللہ، میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ کی کتاب ہے. فما وجدنا فیہ من حلال حللنا وما وجدنا فیہ من حرام حرمنا. وقال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ وہ ان سے کہے گا کہ تمہارے اور میرے بیچ میں اللہ کی کتاب ہے، یعنی صرف قرآن ہے. حدیث کو سائڈ میں رہنے دو، حدیث کی بات نہیں کرو. تمہارے اور میرے بیچ میں صرف قرآن ہے. جو قرآن مجید میں چیزیں حلال ہیں اس کو ہم حلال مانیں گے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو ہم حرام مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سن لو کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرتا ہوں یہ اس طرح ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے، اگر میں کسی چیز کو حرام کرتا ہوں اس طرح ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے دین میں کچھ نہیں بولتا. میں اپنی طرف سے دین میں کچھ نہیں بولتا. تو جو میری احادیث میں چیزیں حلال ہیں وہ اسی طرح ہے کہ اللہ نے ان کو حلال کیا ہے. جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے احادیث میں ہے، اسی طرح ہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا، بھلے ہی ان کا ذکر قرآن میں مجید میں نہ ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں بھی بیان کی. مثال کے طور پہ آپ نے بولا کہ میں نے گدھے کو حرام کیا ہے. گدھا جو ہے گھریلو گدھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے اور پوری امت اس کو جانتی ہے کہ وہ چیز حرام ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا. تو جو شخص صرف قرآن سے دلیل لیتا ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ گدھے کو حرام ہونے کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خطورت، یعنی یہ چیز کتنی خطرناک ہے، اور ایسے لوگ نکلیں گے بھی کہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایک منصب پر ہیں اور لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قسم کے گمراہ لوگ ہیں. جس چیز کو میں نے حرام کہا وہ اسی طرح ہے کہ اللہ نے حرام کہا. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے. جس طرح قرآن مجید میں سورہ نجم میں آیت ہے، اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بیان کی، جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی بات بیان کی، تو فرمایا ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو وحی کی جاتی ہے وہی لوگوں کو بتاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. دین میں کچھ بھی آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ایک لفظ بھی ذرا برابر بھی آپ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرتے، نہ ہی کوئی چیز کم کرتے ہیں. جتنا آپ کو حکم دیا جائے اتنا آپ لوگوں کو پورا پہنچا دیتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی وحی کی جا رہی ہے صرف اتنا ہی لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا جو کہ بخاری مسلم میں آتی ہے، اور بخاری مسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ جن خطیب نے کتنا زور دیا، کیونکہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتابیں احادیث کی مانی جاتی ہیں، جس پر امت کا اجماع ہے کہ ان میں ضعیف احادیثیں یعنی ویک احادیثیں نہیں ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے اور اس کے بعد مسلم شریف ہے. یہ دونوں کتابیں امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتابیں حدیث کی وہ بخاری ہے، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے. اور ان میں آتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے دیا گیا ہے جوامع الکلم. جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو کہ الفاظ تو بہت ہی کم ہیں لیکن ان میں معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو الہام کیے گئے ہیں، آپ کو وحی کیے گئے ہیں، جن کے معنی تو جن کے الفاظ بہت ہی کم ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. جس طرح آگے کچھ احادیث سے بیان کی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم
احادیث ہیں جن میں معنی لفظ بہت کم ہیں، انہیں یاد کرنا بہت آسان ہے۔ آدمی ایک دو دفعہ سنے، بھلے اسے عربی زبان نہیں بھی آتی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ الفاظ ہم تک آئے ہیں، ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے الفاظ کم ہوتے ہیں اور میں معنی بہت وسیع ہوتا ہے، یہاں تک کہ علماء اگر ایک چھوٹی سی حدیث پہ شرح کرنے لگ جائیں تو کتابیں لکھ دیتے ہیں ایک چھوٹی حدیث کے پر ہی۔ اور آگے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے یہ جوامع بھی ہے، اور یہ 4 قسم کی احادیث ہے۔ اس کو سیکھ لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی کو تھوڑا اپنے دین کے بارے میں علم ہو کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، حدیث کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو حدیث عام طور پہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، جیسے آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہو کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، تو اسے حدیث کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قولی، یعنی جو بات کی جائے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یعنی آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہا تو نہیں، لیکن آپ نے کوئی کام کیا اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، اس کو کاپی بھی کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بھی حدیث میں شامل ہوتا ہے، تو اسے بھی عمل میں شامل کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں بتائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کپڑے آپ کیسے پہنتے تھے، بال آپ کے کس طرح کے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اسے بھی احادیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، یعنی آپ کی موجودگی میں کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں کر رہے، کیونکہ آپ برائی کے کام سے منع نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی کام شریعت کے خلاف ہوتا تو آپ لازم اس سے روکتے، اور جو صحیح کام ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو بتاتے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو، اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اسے کہتے تھے حدیث تقریری، یعنی آپ نے کسی چیز پر لوگوں کو منع نہیں کیا، ان کے عمل کو دیکھ کر اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ 4 قسم کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قولی، تقریری، فعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی، یہ بھی احادیث میں شامل ہوتی ہیں، اور ان تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کو 4 قسم کی احادیثیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر کچھ احادیثیں بیان کی گئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم کی مثال ہے، اور ایک ایسی حدیثیں ہیں جن کو مد نظر رکھے بغیر، جن کو سامنے نظر رکھے بغیر آپ قرآن مجید پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس نہیں ہوں گی، دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے پر آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ جس طرح خطبے میں مثال دی گئی نماز کی، قرآن مجید میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کا قرآن مجید میں کوئی بیان نہیں۔ اس پر آپ کیسے عمل کریں گے، جو کہ نماز، صلاۃ جو ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے نہ رکھا جائے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ ہمارے بیچ میں قرآن مجید ہے، اور ایسے لوگ ہیں بھی جو کہ فتنے کا شکار ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جو دین کا دوسرا رکن ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پوری مکمل سکھائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کو نماز پڑھ کے دکھایا۔ پہلے دن آئے 5 وقت کی نماز آپ کو اول وقت میں پڑھائی، اگلے دن آئے آپ کو 5 وقت کی نماز آخری وقت میں پڑھائی، پھر آپ سے بتایا کہ یہ نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے، پوری نماز آپ کو پڑھ کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز اپنی امت کو سکھائی جو کہ احادیث میں ہے، قرآن مجید میں اس کا طریقہ نہیں مذکور ہے، نہ ہی رکعتیں مذکور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوامع الکلم، آپ نے کچھ صحابہ کو جب انہیں تعلیم دے دی، دین کی کچھ باتیں سکھا دی، اور تو آپ نے انہیں نماز کی خاص طور پہ توقید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، یعنی ابو بکر نہیں، عمر نہیں، کوئی نہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، کسی کا نام نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کل لوگ بولتے ہیں کہ ہم فلاں کی طرح نماز پڑھ لیں، فلاں کی طرح نماز پڑھ لیں، یہ نماز اللہ کے یہاں بالکل قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب حضرت ابو بکر کی نماز کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اور بڑے بڑے صحابہ کا نہیں کہا، کسی اور کا نام نہیں لہا، آپ نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، صرف اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کس طرح ہے یہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا نظریہ بھی غلط
سامنے آتا ہے جن کو اگر عام طور پہ بولا جائے کہ بھئی آپ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح ہے، آپ اس طرح کریں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بالکل غلط جملہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت اچھی ہونی چاہیے تو صحابہ کرام سے بہتر نیت کسی کی تھی؟ صحابہ سے اچھی نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ صلو، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کرتا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے مسیء الصلاۃ کی، ایک آدمی جو نماز میں غلطی کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ہیں، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام سن کے ڈر گئے کہ یہ جملہ اتنا خطرناک کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ آدمی تو نماز پڑھ کے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھی، اور صحابی ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں ان کی نیت ہماری نیتوں سے 1000 گنا بہتر تھی، ان کی نیت بالکل صاف ہوتی تھی اللہ رب کو راضی کرنے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر پڑھو، فإنک لم تصلی، پھر پڑھ کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کہا پھر جاؤ نماز پڑھ کے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تقریباً 3 دفعہ اس شخص کو واپس لوٹایا۔ صحابہ کرام آپس میں ڈرنے لگے کہ جنا ہماری نمازوں کا معاملہ کس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اس شخص کو لوٹا دیا۔ چوتھی دفعہ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں۔ تب آپ نے اس شخص کو نماز کا مکمل طریقہ سکھایا، اور اس شخص کی غلطی یہ تھی کہ اس کا رکوع اور اس کا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا، اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا۔ باقی چیزیں بھلے ہی صحیح کر رہا ہو لیکن رکوع سجدہ وغیرہ اس کا صحیح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ 3 دفعہ وہ نماز دہرا کے آیا۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جب تک 2 چیزیں آپ کی بالکل صحیح نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور خالص اللہ رب العزت کے لیے عمل ہو، تو یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کا نظریہ بھی غلط سامنے آتا ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی نماز الگ ہے، بچے کچھ اور کریں۔ یہ کون سی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کوئی اور نماز پڑھ کے سکھائی، مردوں کو کسی اور قسم کی نماز سکھائی؟ کوئی بھی شخص احادیث سے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، چاہے تم مرد ہو یا عورتیں ہو یا بچے ہو، اسی طرح نماز پڑھو۔ سب کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، قیام بھی ایک طرح، ہاتھ باندھنے کی جگہ بھی ایک طرح، رکوع بھی ایک طرح، سجدہ سب کچھ ایک طرح۔ اگر فرق ہے تو صرف پردے میں فرق ہے، یعنی عورت جب نماز پڑھے گی تو اسے چاہیے کہ اپنے مکمل جسم کو چھپائے، سوائے اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے پاؤں تک اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کا سترہ، اسے چاہیے کہ لباس بہترین سے بہترین اختیار کے نماز کے وقت، لیکن اگر اس کا ستر ڈھکا ہوا ہے، یعنی جو جگہ ضروری ہے اگر اتنی جگہ اس کی ڈھکی ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ صرف پردے کا فرق ہے، اس کے علاوہ نماز کے طریقے میں مرد و عورت کے کوئی فرق نہیں ہے۔ احادیث میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوامع الکلم، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ کیا مطلب؟ مرد ہو عورت ہو، جس طرح میں نے قیام کیا ہے ویسے قیام کرو، جیسے میں نے رکوع کیا ہے ویسے رکوع کرو، جیسے میں نے رکوع سے سر اٹھا کے میں نے جیسے کیا ہے ویسے کرو، جیسے سجدہ میں نے کیا ہے ویسے کرو، تشہد میں جیسے میں بیٹھتا تھا ویسے بیٹھو، انگلی جس طرح میں اٹھاتا تھا ہلاتا تھا اس طرح کرو۔ یہ جوامع الکلم یعنی پوری کی پوری تمہاری نماز کی عبادت میری طرح ہونی چاہیے، نہیں تو نعوذ باللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے کہ جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا بھی حکم قرآن مجید میں ہے، لیکن زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کا کوئی بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا۔ اس کی پوری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کچھ بتایا تھا تفصیلات، آپ نے ایک دفعہ لکھ کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو غالباً بھیجا تھا کہ کون سی چیز کتنی ہو جائے تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ احادیث کو نہیں پڑھیں گے، ان کو نہیں سمجھیں گے، تب تک زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ صرف قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے احادیث کو چھوڑ کے آدمی زکوٰۃ کس طرح دے سکتا ہے، جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو 5واں رکن ہے
حج کرنا، اور اس میں عام طور پہ لوگوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، لیکن سنت کا علم سیکھنے کے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، آتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن اتنی غلطیاں کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ہم ایک دو دم دے دیں گے ہماری غلطیاں صحیح ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سے آپ کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ ان اللہ ینظر الی اعمالکم وقلوبکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے۔ ولا ینظر الی صورکم واموالکم، اور تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے میں نیت کتنی اچھی ہے، اخلاص کتنا ہے، اور تمہارا اعمال کتنا سنت کے مطابق، کتنا کوشش کر دو کہ سنت کے مطابق ہے، اللہ رب العزت وہ چیز تم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حج کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، صرف ایک حج کیا، اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے، ان سے کہتے تھے یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے، اپنے نسک جو ہیں حج کے طریقے وہ مجھ سے لے لو، وہ مجھ سے سیکھ لو، جس طرح میں کرتا ہوں اسی طرح قیامت تک ہر شخص نے حج کرنا ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں چلے گا۔ لوگ اتنے پیسے خرچ کریں گے لیکن حج کے بارے میں نہیں سیکھیں گے کہ حج کس طرح کرتا ہے، عمرہ کس طرح کرنا ہے، اور حج میں عمرہ بھی شامل آ جاتا ہے، عمرہ کس طرح کرنا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ جب حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، صرف پیسہ نہیں، تھوڑا اپنا وقت بھی لگائیں، سیکھ کے بھی جائیں، کیونکہ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے، تو قبول اسی وقت ہوگی جب نیت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکیداً طور پہ یہ کہہ دیا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، یعنی ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خبر دے دی ہو کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، قریب آ چکا ہے، جیسے کہ سورہ نصر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میری موت کی خبر دے دی گئی ہے۔ سورہ نصر جب نازل ہوئی تب آپ کو آپ کی موت کی خبر بھی دے دی گئی، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو تاکہ حج اسی طرح کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تم لوگوں کو نہیں دیکھ سکوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے لعلی لا احج بعد عامی ھذا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، کسی اور کا طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو عبادت بھی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہے تو اللہ رب العزت ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ صرف اچھی نیت نہیں، جیسے بار بار یہ بات آتی، صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے، اگر اچھی نیت ہی ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اتنی ساری احادیث ہے جو کہ علماء نے محنت کر کے، جس طرح آپ نے خطبے میں سنا بھی، محنت کر کے سفر کر کے ان کو جمع کیا، اتنی احادیث کا کیا فائدہ ہے؟ اگر نیت سے اپنی مرضی کی عبادت کرنی ہے تو پھر اتنی احادیث کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اسی طرح یہ بھی بات کی گئی کہ احادیث کا کتنا مقام ہے۔ جب ہم احادیث پڑھیں تو علماء نے جنہوں نے اس پر کام کیا ہے ان کے لیے دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، اور ان کی اس کوشش کو ہم سراہیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ جو احادیث جو انہوں نے ہمارے لیے جمع کی ہیں اور ابھی تک انہوں نے انہیں محفوظ کر کے رکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے احادیث کی حفاظت کی۔ آج کل کے زمانے میں لوگ دیکھتے ہیں کمپیوٹر بہت ہی ایسی چیز ہے کہ حیرت انگیز چیز ہے۔ اگر آپ محدثین کے بارے میں پڑھیں گے، ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے، اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے اسی کام کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، کیونکہ آج کل کمپیوٹر سے بھی زیادہ دماغ ان کا تیز ہوگا۔ ایسے لوگ تھے، مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل، نام تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ 10 لاکھ حدیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی۔ امام بخاری جنہوں نے قرآن کے بعد جو سب سے حدیث کی صحیح کتاب جو لکھی ہے، 6 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ اور یاد کیسے تھی؟ ایک بہت بڑے عالم دین ابو زرع جو تھے، ابو زرع اس وقت کے، کسی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو عالم ہے اس کو 1 لاکھ سے اوپر حدیثیں یاد ہے، اگر نہیں یاد ہوا تو میری بیوی کو طلاق۔ یعنی عام طور پہ اس وقت کے جو لوگ ہوتے تھے کسی چیز کو بہت زیادہ پختہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایسے کنڈیشنز وغیرہ لگا دیا کرتے تھے، شرطیں وغیرہ لگا دیا کرتے تھے، اگر نہیں یاد ہوئی تو میری بیوی کو طلاق۔ کسی نے جا کے ان سے پوچھا ابو زرع الرازی سے
کہ یہ شخص اس طرح کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں. مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں اور اس طرح یاد ہیں جس طرح سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. حدیث یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے لوگوں کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آپ نے فرمایا وہ تمام چیزیں مجھے یاد ہیں. تو جو لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے, ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے, انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بہترین علم ہے. یہ مصطلح حدیث اس کا نام ہے, یہ حدیث کی سائنس ہے. جن لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ وہ تو اوپر سے بات کرتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے, ضعیف بھی ہوتی ہے. ہم کیا کریں جب تک آپ کسی چیز میں محنت نہیں کریں گے, اس علم میں اندر نہیں آئیں گے, آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حدیث کے لیے محنت کی, بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے, پرہیزگار تھے. کبھی ان سے جھوٹ صادر نہیں ہوا, کبھی کوئی غلط کام ان سے صادر نہیں ہوا, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سے لوگ لے رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح امام بخاری کی بات آپ نے بار بار سنی. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے, ہمیں تو عام طور پہ مال دولت سے زیادہ محبت ہوتی ہے دین سے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے انہیں دین سے محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کر دیا کرتے تھے, اور ہمارے سفر عام طور پہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں. امام بخاری کے لیے, امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے, ایک دفعہ انہوں نے سمندر کا سفر کیا, کشتی میں تھے, تو ایک شخص ان کے ساتھ آ گیا جو کہ چور تھا, لیکن باتوں باتوں میں امام بخاری سے باتوں میں اس نے یہ بات نکلوا لی کہ امام بخاری کے پاس 1,000 دینار ہے, کیونکہ امام بخاری کے والد جو تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے, کافی پیسے ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے. تو امام بخاری سے یہ بات اس نے اگلوا لی کہ ان کے پاس 1,000 دینار ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کشتی میں تھوڑی دیر کے بعد شور مچا دیا کہ میرے اتنے پیسے گم گئے ہیں. چور تھا, اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ اتنے پیسے میرے گم گئے ہیں. ابھی کشتی میں لازم ہر آدمی کی تلاشی لی جائے گی, اور اگر یہ پیسے امام بخاری کے پاس نکلے تو پھر یہی ہوگا کہ یہ تو اس کے تھے, کیونکہ پہلے سے انہوں نے نہیں بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے میں لے کے چڑھ رہا ہوں. تو امام بخاری نے جب دیکھا کہ یہ ماجرا ہے, انہوں نے وہ پیسے 1,000 دینار لے کے سمندر میں پھینکا. وہ 1,000 دینار لے کے اس وقت سمندر میں پھینکی, جو کہ آج کل کے زمانے کے تو بہت زیادہ قیمت بنتی ہوگی. اس زمانے کے 1,000 دینار جب تلاشی لی گئی کچھ بھی نہیں ملا, اور پھر جب ساحل پہ رک گئے, چور واپس آئے, اس نے کہا کہ آپ نے تو اس طرح کہا تھا, لیکن جب ڈھونڈا تو کچھ نہیں ملا. تو امام بخاری نے جواب دیا, تو ہے تو جھوٹا, جو بات بھی تو نے کہی وہ جھوٹ ہے, لیکن تیری تہمت کی وجہ سے اگر یہ بات میرے کیریکٹر پر آ گئی, جھوٹی بات بھی مجھ پر آ گئی, تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی حدیث نہیں لے. تو کتنی پرہیزگاری ان میں تھی. ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس کام کے لیے پیدا کیا تھا. ان کا دماغ اتنا تیز. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ سوچنے کے لیے بیٹھا کہ حضرت ابو ہریرہ کے کتنے شاگرد ہیں جو حدیث کو ان سے لیتے ہیں, کتنے شاگرد ہیں. تو ایک وقت میں یعنی ایک ساتھ میرے دماغ میں 800 لوگوں کا نام آیا. کمپیوٹر بھی آج کل اس زمانے میں اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں کو محدثین نے اللہ نے دین کی خدمت کے لیے, خاص طور پہ حدیث کی خدمت کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کے رکھا تھا کہ 800 لوگوں کا نام میرے دماغ میں آئے جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے 800 لوگ لیں گے تو آگے اور کتنے کتنے لوگوں نے حدیث کا کام کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں سوچے. اس لیے خطیب نے کہا کہ بخاری کا دفاع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. امام بخاری یہ احادیث جو لکھی, یہ ایک کتاب جو 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کے انہوں نے صرف صحیح احادیث جمع کی, اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے, عدالت سے استخارہ کرتے, پھر اس کے بعد حدیث لکھتے. اور 16 سال میں کتاب لکھی ہے. کچھ عرصے میں نہیں, 16 سال میں امام بخاری نے کتاب لکھی. اور کتاب لکھنے کے بعد اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی, تو تمام علماء نے اس وقت کے جو کہ بہت بڑے علماء تھے انہوں نے اس کے پر اتفاق کیا کہ یہ حدیث کی سب سے بہترین کتاب اور تمام احادیثیں اس میں صحیح ہیں. تو یہ ان کی کوشش ہی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ محدثین کے بارے میں پڑھیں اور احادیث کے بارے میں پڑھیں. آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث آ جائے, اس کی بغیر تحقیق کر کے آگے بھیج دینا بہت آسان ہے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. اس حدیث کی تحقیق کریں, اس کے بارے میں پتہ کریں کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, تو پہلے تو اس کے اوپر خود عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ حدیث علم میرے پاس آ چکا ہے. خود عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں میں پھیلائیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی ذمہ داری پہلے ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ واقعی میں اہل ہو گیا ہوں, اسے آگے بھی لوگوں تک میں پہنچاؤں,
تب لوگوں کو بھی فارورڈ کریں. کچھ بھی آ کے اسے آگے فارورڈ کر دینا یہ بالکل محدثین کا منہج نہیں ہے، جو کہ سفر کیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہیں ملے. اور اتنی احادیثیں جمع ہونے کے باوجود بھی 6 لاکھ 10 لاکھ حدیثیں بھی، اس کے باوجود اس میں چھانٹی کر کے، یہ نہیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے تو سب کچھ میں نے دے دیا، اس میں سے اس کو الگ کرتے کہ صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے، کیونکہ لوگوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہوا تھا. اور ان کے پاس ہر آدمی کا بایو ڈیٹا ہوتا تھا. یہ ایک اور کمال ان کا، یعنی کتنے لوگوں کا بایو ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ یہ شخص کب پیدا ہوا، کب مرا، اس کا کون استاد تھے اور اس کے کون کون شاگرد تھے، یہ کہاں کہاں پہ گیا اور اس کا کیریکٹر کیسا تھا. یہ ایک تعجب خیز انداز ہے کہ ان سے بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا جائے کہ اس آدمی کے بارے میں بتائیں تو اس کا پورا بایو ڈیٹا پوری سی وی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی کمپیوٹر بھی اتنا تیز نہیں ہو سکتا جتنا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پیدا کیا تھا. تو ان کے لیے دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، احادیث کو پڑھیں. جب احادیث کو پڑھیں تو ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کریں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لیں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ قرآن حدیث کو ساتھ میں لیں، لیکن ان کا فہم علماء سے حاصل کریں کہ اور کیونکہ علماء اس کو سمجھتے ہیں. جس طرح کہ اس چیز کی طرف ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ جس طرح واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اور قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور علماء یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں. جس طرح ایک صحیح حدیث میں وارد آتا ہے، اس حدیث کو بھی امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ہی فقیہ صحابی تھے. انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات لخلق اللہ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی الموشمات، یعنی وہ عورتیں جو کہ گندوانے کا کام کرتی ہیں، یعنی جسم میں کہیں پہ ٹیٹو وغیرہ بناتی ہیں. یا پہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اس زمانے میں وہاں پہ سوراخ کر کے جب خون نکلتا تھا اس کے اوپر سرما ڈال دیتے تھے، جس کو آج کل کے زمانے میں ٹیٹو وغیرہ بولتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور حضرت نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی، کیونکہ عام طور پہ اس زمانے میں عورتوں کا یہ کام ہوتا تھا. الواشمات والمستوشمات، اور جو عورتیں ایسا کرواتی ہیں ان کے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. والمتنمسات، ایسی عورتیں جو اپنے پلکوں کی بالیں، آئی بروز کی بالوں کو نکالتی ہیں، ان پر بھی لعنت ہے. والمتفلجات، جو اپنے دانتوں پر ان کے بیچ میں سپیس بناتی ہیں، کسی عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ میں اور زیادہ اس سے خوبصورت لگوں گی. انہوں نے فرمایا المغیرات، یہ سب کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے جس طرح ان کو تخلیق کیا ہے، سب سے بہترین بنایا ہے، اس کو بدلنا چاہتی ہیں، اس طریقے کو بدلنا چاہتی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی. اور عام طور پہ لوگ اگر کسی داڑھی والے کو دیکھیں کچھ کہیں تو اس کی بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کے. لیکن ایک عورت اس زمانے کی جس کا نام مذکور ہے ام یعقوب، اسے یہ بات پہنچی کہ ایسی باتوں پہ، ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے اللہ رب العزت نے. تو وہ آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا بلغنی انک قلت کیت و کیت، مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ نے اس طرح کہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ما لی لا العن من لعن اللہ وفی کتاب من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی کتاب اللہ، کہ میں ان لوگوں پر لعنت کیوں نہ کروں، اس قسم کی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور یہ بات قرآن میں بھی ہے. یعنی یہ بات قرآن میں بھی ہے، حالانکہ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ گوندنے والی، گنوانے والی اور جو آئی بروز نکالنے والی ہیں اور جو اپنے دانتوں میں سپیس کرنے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ایسی بات کوئی بھی قرآن میں نہیں ہے. تو اس عورت نے یہی کہا، یعنی ایسی کوئی آیت خاصتاً اس موضوع پہ نہیں ہے. تو اس عورت نے یہ کہا انی ما وجدت بین لوحی، کہ میں قرآن مجید پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں. ایک عورت کو دیکھیں کہ قرآن مجید کو کتنا پڑھا ہوا ہے کہ اتنے بھروسے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے اس چیز کو قرآن میں نہیں پایا. یہ اس زمانے کی عورتوں کا معاملہ تھا کہ قرآن مجید پورا پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے. آج کل کی ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ دین سے ان کو عام طور پہ کتنا دور رکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی انہیں نہیں ہوتی. اور یہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے لیکن مجھے تو یہ بات نہیں ملی قرآن میں کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، ان کنتی قراتی ہی فقط وجدتی، اگر تو واقعی میں پڑھتی تو تجھے یہ بات مل ہی جاتی. اما وجدتی ہی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اس عورت نے کہا ہاں کہ بے شک مجھے بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں
اس کو لے لو، جو کچھ حکم دے اسے فوراً قبول کر لو، جس چیز سے منع کرے اس سے فوراً منع ہو جاؤ۔ اس عورت نے کہا ہاں یہ تو ہے قرآن مجید میں، تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو بھی دیں، حدیث میں ہو قرآن میں جہاں پہ بھی ہو، اسے لے لو، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کے گھر والی بھی ایسے کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ جا کے دیکھ لو۔ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دوسروں کو نہیں بولتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں بھی اس چیز کو پہلے پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھ لو۔ ان کی بیوی اندر گئی، وہ عورت ان کی بیوی کے پاس گئی، گھر والوں کے پاس، فما وجد شیء، کچھ بھی نہیں پایا، یعنی حدیث کے مطابق ہی تھی، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو کہ حدیث کے مخالفت تھی۔ تو عبداللہ مسعود کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ مسعود نے کہا اگر ایسا ہوتا تو میں ایسے شخص کو ساتھ میں نہیں رکھتا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وما آتاکم رسول، کہ رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اور قرآن جو ہے یہ دونوں اللہ اور عزت کی طرف سے، اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جائے۔ تو اس چیز کو ذہن نشین کر لے اور یہ قوانین اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف نیت کافی نہیں ہے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کیے بغیر آدمی دین پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن و حدیث دونوں صحیح معنوں میں علماء سے سیکھیں اور دعا کریں کہ اللہ عزت ان کا فہم ہمیں عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔